یہ ایک حقیقی واقعے کی تصویر ہے، اس لیے ہر انسان لازمی پڑھے۔ وہ خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائر لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائر ہو گئے اور زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے ہیں، ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتے۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہتے کہ اب تو باپ کی معذوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائیں۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے تھے تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل اس کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو اس کا خیال رکھے۔ 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور گھر کے ایک کمرے میں باپ کا فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا اور دوسرے نے لندن کا اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22ویں گریڈ کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم باپ کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے، وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچایا اور وہ کومے میں سے ہوش میں نہ آ سکا، اور بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ بوڑھا ریٹائر سرکاری آفیسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے تو تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ ہم کس طرح اپنی اولادوں کے لیے حلال رزق کی پرواہ کیے بغیر اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من کھپاتے ہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیداد بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی اور اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیا نوائی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اس کا پھل بھی پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچیں اور فکر کریں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیے۔ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔